کہ پہاڑ زمین میں میخوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں، اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں، چکرا گیا۔ پھر اس سبجیکٹ پر اس نے اور پڑھنا شروع کیا، اس نے پھر قرآن مجید کی اور آیات دیکھی جو اسی موضوع پر تھی۔ سورہ لقمان کو پڑھا اس نے، اس کی آیت نمبر 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین کے اندر اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، فرمایا اس نے زمین کے اندر اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش کانپنے نہ لگ جائے، زمین تھر تھرائے نہیں۔ وہ پہاڑ اس لیے گاڑ دیے، زمین کے نیچے اونچے پہاڑ اوپر بھی نیچے بھی اس لیے گاڑے کہ زمین جب حرکت کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، تو یہ اس کا بیلنس قائم رکھ سکیں، اور تم اس زمین پر بستے ہو تو تیز رفتار سے گردش کرتے ہوئے یہ کانپے نہیں، تھر تھرائے نہیں۔ اگر یہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے تھر تھرانے لگ جائے، کانپنے لگ جائے، تو انسانی زندگی تو درم برم ہو جائے گی، بالکل ستیہ ناس ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ دوران گردش وہ تمہیں ساتھ لے کر کانپنے نہ لگ جائے۔ وہ اور دنگ رہ گیا یہ منظر دیکھ کر اور قرآن کو پڑھ کر، کہ قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ زمین کے اندر گاڑے، اور پھر ان کے ذریعے زمین میں بیلنس قائم کیا۔ اور ان تمیدہ بکم کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ زمین گردش کر رہی ہے، یاد رکھ لیں اس تصور کو بھی کریکٹ کرنے کہ زمین ساکن نہیں ہے، جیسے بعض مذہبی طبقات میں ایسا خیال ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ اسٹیٹک ہے، ساکت ہے، نہیں، زمین مسلسل گردش کر رہی ہے، اور انسان اس کے اوپر آباد ہے۔ تو گردش کرتے ہوئے اس طرح ایک بیلنس بنایا، بہت سارے اور بیلنس بھی ہیں، بہت سارے سائنسی تحقیقات نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے نظام، ایسا بیلنس قائم کیا کہ وہ تھر تھرائے نہیں زمین۔ اب خشکی میں بھی پہاڑ ہیں، سمندروں میں بھی پہاڑ ہیں، اور سمندروں کے اندر بھی میلوں تک کی گہرائی کے پہاڑ ہیں، اور خشکی میں بھی میلوں تک کی گہرائی کے پہاڑ ہیں۔ زمین کے اوپر تھوڑا حصہ نظر آتا ہے، یہ دیکھیے براؤن کلر جو ہے، یہ زمین کے نیچے اوپر کی اونچائی سے کئی گنا زیادہ ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں تصویر کو۔ وہ یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ 1400 سال پہلے یہ علم مسلمانوں کی اس کتاب کو کس نے دیا؟ یہ وہ جملہ ہے جو میں ہر روز بولتا ہوں، یہ وہ آیتیں ہیں جو خدا کے ہونے کی خبر دیتی ہیں، یہ وہ آیات قرآنی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا ہے، اور خدا کو ماننا ضروری ہے، اور مذہب کو اپنانا ضروری ہے۔ کہ اگر خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو قرآن مجید کی ان آیتوں کا جواب نہیں ہے کسی شخص کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کہاں سے لے آئے۔ قرآن نے 14 صدیاں قبل، جب انسانیت جہالت کے اندھیرے میں تھی، علم کی کوئی روشنی شرق سے غرب تک نہ تھی، سائنس نہیں تھی، لیبارٹریز نہیں تھی، تحقیقات نہیں تھی، سائنسدان نہیں تھے، زمین کے اوپر نیچے اسٹڈی کرنے کے آلات نہیں تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی نیچے کیا ہے۔ صحراؤں کی اس زندگی میں جہالت بھرے دور کے اندر ایک پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، خود بھی نہیں پڑھا، اور اللہ کی آیتیں بتاتا ہے کہ مجھ پر قرآن کی وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو پہاڑ اوپر دیکھتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ زمین کا گردش کے دوران بیلنس قائم رہے۔ پھر سورہ الانبیاء کی جو سورت ہے، یہ سورت نمبر 21 ہے۔ پھر اس نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ اب میں اس کے دوسرے حصے پر بھی آؤں گا۔ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے لوگوں کو لے کر کانپنے نہ لگے۔ جب زمین اپنے مدار کے گرد حرکت کر رہی ہو، ایسا نہ لگے کہ وہ کانپ جائے اور کانپے اور انسانی زندگی کا نظام تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، مضبوط جما دیے۔ یہ جب ساری آیات اس نے پڑھی تو حیرت زدہ رہ گیا،
اس کا فوکس جس مقصد کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس سے ہٹ گیا، وہ کسی اور تلاش میں کھو گیا، اس کو حق کی روشنی نظر آ گئی۔ میرے بیٹوں اور میرے بیٹیوں، جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں، رچرڈ وارلے، اس کو تو حق پانے کے لیے صرف ایک آیت کافی رہی، اس کے لیے حق کو پا لینے کے لیے، اس رب کی نشانیوں کو سمجھ لینے کے لیے، خدا کے وجود اور اس کی قدرت کے آثار کو جان لینے کے لیے اس شخص کو ایک قرآن کی آیت کافی رہی۔ آپ کو حق پانے اور حق پر قائم رہنے کے لیے کتنی آیات کی ضرورت ہے؟ آپ کتنی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر حق پر قائم ہوں گے؟ جو حق پر نہ تھے وہ قرآن کی نشانیاں دیکھ کر حق پا گئے، اور ہم حق پر ہیں، حق پر پیدا ہوئے، اور ہم قرآن کی نشانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، اس کے لیے وقت صرف نہیں کرنا چاہتے، اور ان لوگوں سے پوچھتے یا ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہوتے ہیں جو خود گم گشتہ راہ ہیں، خود گم ہو گئے ہیں۔ خود گم ہو جانے والا آپ کو کیا راستہ دکھائے گا؟